بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہات المومنین میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک قول پر اس قدر ناراض ہو گئی کہ پوری زندگی ان سے گفتگو نہ کی۔ ان کی ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا بھی پسند نہ فرمایا۔ یہ اختلاف بعد میں اتنا شدید ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک بڑی جنگ واقع ہوئی جسے جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس افسوسناک جنگ میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، بے شمار عورتیں بیوہ اور کئی بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک نہایت عجیب واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ واپسی پر قافلے کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر گروہ جیسے جیسے تیار ہوتا روانہ ہو جاتا۔ اس وقت سینکڑوں اونٹ قافلے میں شامل ہوتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ چونکہ ابھی قافلے کی روانگی میں وقت ہے، اس لیے میں قضائے حاجت کے لیے چلی جاؤں۔ اس زمانے میں قضائے حاجت کھیتوں یا کھلے میدانوں میں کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے دور تشریف لے گئیں۔ واپسی پر آپ کو محسوس ہوا کہ گلے کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ کیونکہ روانگی میں ابھی دیر تھی، اس لیے آپ دوبارہ اسی جگہ ہار تلاش کرنے چلی گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ چکی ہیں اور حوضت میں بیٹھ گئی ہیں، لہٰذا انہوں نے ہودج کو اونٹ پر رکھ کر قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ چونکہ آپ کی عمر کم اور جسم ہلکا تھا، اس لیے 4-5 آدمی ہودج اٹھاتے وقت یہ محسوس نہ کر سکے کہ وہ خالی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار تلاش کر کے واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں، مگر انہیں اطمینان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب قافلہ کسی مقام سے روانہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کو یہ ذمہ داری سونپتے تو وہ صبح کے وقت پیچھے جا کر دیکھے کہ کہیں کوئی چیز یا کوئی شخص قافلے سے پیچھے نہیں رہ گیا۔ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جلیل القدر بدری صحابی حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہنچے تو وہاں کسی کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فوراً ان کے منہ سے بلند آواز میں ان اللہ و ان علیہ راجعون نکل گیا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً اپنے اوپر چادر ڈال لی اور مکمل طور پر خود کو ڈھانپ لیا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ بٹھوایا اور ام المومنین اس پر سوار ہو گئی۔ صحابی نے اونٹ کی مہار تھامی اور قافلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ قافلے کے قریب پہنچے تو وہاں موجود منافقین نے اس منظر کو دیکھ کر شرارت اور سازش کا موقع پا لیا۔ انہوں نے فتنہ انگیزی شروع کر دی اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے لگے۔ نہ کوئی بات ہے، اس لیے یہ پیچھے رہ گئی ہیں اور تنہا اس صحابی کے ساتھ آئیں۔ منافقین پہلے ہی ایسے موقع کے متلاشی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچا سکے، چنانچہ انہوں نے تہمت کر دی۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو یہ جھوٹی بات
آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس سازش کا علم ہو تو آپ کو شدید دکھ پہنچا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں پورے ایک ماہ تک بیمار رہی اور میری والدہ اور میری صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک رات میں اپنی صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستے میں اچانک ام مستہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا، آپ اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ تو وہ بولی، اے عائشہ، تمہیں معلوم نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضرت ام مستہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور بتایا کہ پورے مدینے میں تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سب سن کر میرے دل کو بہت صدمہ پہنچا۔ میں فوراً واپس آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ مسجد سے تشریف لائے تو میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب تو دیا مگر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں دوسری طرف سے سامنے آئی تو آپ نے نگاہیں دوبارہ پھیر لیں۔ آپ کی خاموشی اور رویہ مجھے سب کچھ سمجھا گیا کہ آپ کی طبیعت پر بار ہے اور آپ مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں تاکہ صحیح صورتحال معلوم ہو سکے۔ چنانچہ میں نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین کے گھر پہنچی، میری والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان چہرے کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، امی کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ خاموش رہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پوچھا، امی ابا جان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہر آیت کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر پہنچی تو وہاں بھی غم کا عالم دیکھ کر میری پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آخر اب کیا کروں؟ جن پر مجھے بھروسہ تھا کہ میری زندگی کے محافظ تھے وہ بھی آج خاموش ہیں۔ میرے ماں باپ بھی دکھی ہیں، میں تنہا ہو چکی ہوں۔ آخر میں کہاں جاؤں؟ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک گوشے میں جانے لگی۔ میری والدہ نے پوچھا، اے عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ انہیں خوف تھا کہ میں کہیں پریشانی میں کوئی سخت قدم نہ اٹھا لوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعا کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا اور آہذاری کے ساتھ یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اے فریادوں کو سننے والے رب، تو نے اپنی محبوب بندوں کو ہمیشہ مدد فرمائی۔ اے اللہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو نے ایک معصوم بچے کی زبان سے ان کی صفائی دلوائی۔ اے اللہ، جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو نے ان کے شیرخوار بیٹے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیری محبوب میرا عائشہ صدیقہ تیرے در پر دریا زاری کر رہی ہے۔ اے اللہ، مجھ پر بھی بہتان لگایا گیا ہے اور میرے شوہر محترم بھی غمگین ہیں۔
میرے پاس اب تیری سوا کوئی سہارا نہیں، تو ہی میرا محافظ ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں رو رو کر دعائیں کرتی رہیں، جبکہ دوسری طرف مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس مشورہ بلوائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ انداز میں مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک اداسی سے پر تھا، جسے دیکھ کر صحابہ کے دل بھی افسردہ ہو گئے۔ کئی صحابہ کرام رو رہے تھے اور کچھ زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ اس بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و شرافت عطا فرمائی ہے، آپ کے جسم مبارک پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، پھر آپ کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں ایسی گندی باتیں کیسے کہی جا سکتی ہیں؟ میرے نزدیک یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے سر اقداس پر بادل سایہ غمگین رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت کا ایسا لحاظ رکھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کسی کو آپ کی طیبہ طاہرہ بیوی پر دسترس حاصل ہو؟ یہ تو وہم و گمان سے بھی باہر ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ آپ کے جوتوں پر نجاست لگ گئی تھی اور آپ کو اسم کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو آگاہ فرما دیا۔ تو جب جوتے پر گندگی ہو تو فوراً خبر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے اہل خانہ پر کوئی بات ہوئی ہو تو آپ کو ضرور بتایا جاتا، لہٰذا میرے نزدیک بھی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید کہا، اے رسول اللہ، اگر آپ کا دل بہت سے زیادہ رنجیدہ ہے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہتر بیوی عطا فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے تاب ہو گئے اور فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، مجھے صرف ایک بات بتائیے، عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا یہ حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پھر یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے رسول اللہ، مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، میری تلوار اور ان کی گردنیں۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چنی ہوئی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو محبت بری نگاہوں سے دیکھا اور ان کے غصے کو تھم جانے دیا، گویا آپ کے دل کی زبان حضرت عمر سے کہہ رہی تھی، اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، انہیں میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ معلوم ہو سکے حضرت عائشہ صدیقہ کس حال میں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اس لیے جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کا چہرہ رونے سے سوج چکا ہے، اور جب آپ اندر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر کی آنکھیں بھی رو رو کے لال ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، عائشہ کہاں ہیں؟ تو ان کی والدہ نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں پڑی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، خوب رو لوں اور عرض کروں، اے میرے محبوب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ لیکن میرے دل نے کہا، اے عائشہ، تو نے اپنے رب سے فریاد کر لی ہے، اب اسی سے مانگ، وہی تیرا نگہبان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پکارا، عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ مکمل کیا اور خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، عائشہ، اگر تجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو اپنے رب سے فریاد کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بس چپ چاپ روتی رہی۔ پھر میں نے روتے روتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج میں کہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے تو فوراً مان لیا جائے گا، لہٰذا میں یعقوب علیہ السلام کی طرح یوں کہوں گی کہ میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ ہی سے بیان کرتی ہوں، وہی میری مدد فرمائے گا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ مبارک کپ کپی ظاہر ہونے لگی جو نزول وحی کے وقت ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ
یا اللہ، یا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں خبر دیں گے یا کوئی خواب دکھا دیں گے۔ میرے والدین بھی بہت پریشان تھے۔ ابو جان تڑپ رہے تھے، امی جان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں، تم بے گناہ ہو، تم پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے کہا، اٹھو بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن میں نے عرض کیا، میں صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، اسی نے مجھے اس آزمائش سے بچایا ہے، آپ سب نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں سورۃ النور کی 18 آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عائشہ، جتنی تکلیف تمہیں پہنچی اس کے بدلے میں ہم تمہارے لیے مغفرت اور بڑا اجر لکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات نے حضرت عائشہ کو ساری زندگی دکھی رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام سے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تو سب صحابہ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، لیکن آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو شک ہے تو آپ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں اور کسی اور سے نکاح فرما لیں۔ یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا اور فرماتی ہیں کہ میں نے اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی اور پھر ساری زندگی ان سے کوئی بات نہ کی۔ اختتامیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں صبر و وفا کی توفیق عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔